اس خبر نے سارم کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ جذبات کا لاوا کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اس خوشی کو کس کے ساتھ شیئر کرے۔ خالہ سجو کو بھی بتا دیا، جبار کو بھی خوشخبری سنا دی، اب کیا کرے؟ ظفر مراد کو بھی بتائے بنا اس کا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ تم ماموں بننے والے ہو۔ رات کا آخری پہر تھا، اس نے ظفر کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو وہ یہ خبر محسن نظمی کو بھی ضرور سناتا۔ ظاہری بات ہے وہ اس کے باس تھے۔ سارم اس رات سو ہی نہیں سکا۔ وہ ساری رات سارا سے باتیں کرتا رہا۔ اب وہ اس طرح سے فکر مند تھا کہ وہ ہر وقت بس سارا کا خیال رکھنا چاہتا تھا، اور وہ اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، کہیں سارا کی حالت اس گھر میں رہنے سے خراب نہ ہو جائے۔ وہ سارا کو ذرا بھی کسی قسم کا ذہنی اور جسمانی طور پر پریشان نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس گھر میں تو ہر وقت پریشانی تھی، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا جو کسی آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ سارا میں سوچ رہا ہوں اب ہم یہ گھر چھوڑ دیں، سارم نے کہا۔ کیوں؟ سارا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے، اس گھر میں تمہارا رہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ بولا، یہ آسیب زدہ ضرور ہے لیکن اتنا مبارک بھی تو ہے۔ یہ سوچو یہ خوشی ہمیں اسی گھر میں ملی ہے۔ سارا نے ایک نئے پہلو پر روشنی ڈالی۔ یہ گھر مبارک ہے؟ سارم حیران ہو کر بولا۔ سارا تمہیں شاید یاد نہیں رہا لیکن یہ گھر 3 بندوں کی جان لے چکا ہے۔ جس بندے نے اسے اتنے شوق سے بنوایا تھا اس بیچارے کو تو یہاں پر رہنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس گھر نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نقصان پہنچانے والے یہاں بسنے والی مخلوق ہے۔ اس گھر کو تو خیر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہم۔ میں کسی سے ڈر کر بھاگوں گی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور ایک اور بات، تمہیں ہر وقت اجڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو تحفہ ہمیں دیا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ سارم پھر بھی فکر مند تھا۔ جس نے ہمیں تحفہ دیا ہے بے شک وہ حفاظت کرے گا، اب ہم گھبرائیں گے نہیں۔ سارا نے پھر ہنس کر کہا، اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ ابھی پرسوں بابا کمبل آنے والے ہیں، ممکن ہے اس شرعی مخلوق پر قابو کر لیں۔ وہ اپنا ایک ہاتھ گنوا کر بھی بہت پرجوش نظر آ رہے تھے۔ سارم مجھے تو اس کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے، وہ تو خود شرعی مخلوق دکھائی دیتا ہے۔ سارا سہم کر بولی، ہاں یہ تو ہے، وہ خود کو بل مانس کہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ شرعی مخلوق شاہ صاحب جیسے بھلے مانس انسان کے قابو میں آنے والی نہیں تھی، یہ تو یہی قابو کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے، سارا نے کہا، جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ہو سکتا ہے شرعی مخلوق کو بھی شرعی شخص ہی پکڑ سکتا ہو۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، سارم نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ چلو اب سو جائیں، صبح ہونے والی ہے۔ ارے یہ کیا؟ سارا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں سارم کی قمیص کے دامن پر تھیں۔ کیا ہوا؟ سارم نے گھبرا کر پوچھا۔ تبھی فوراً سارا نے اس کے دامن کی طرف دیکھا، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دامن پر اچانک زرد رنگ کے چھینٹے نمودار ہو گئے۔ سارا یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ چھینٹے کہاں سے آ گئے ہیں؟ سارم پریشان ہو کر بولا۔ پتہ نہیں، کچھ دیر پہلے تو تمہاری قمیص بالکل صاف تھی، بس ابھی چند سیکنڈ پہلے ہی یہ چھینٹے نمودار ہو گئے ہیں۔ ٹھہرو، میں ابھی دوسری قمیص پہن لیتا ہوں، اس کو اتار دیتا ہوں۔ ہاں ہاں تم جلدی سے یہ قمیص اتار دو، سارا الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس طرح تو میری ساری قمیصیں برباد ہو جائیں گی۔ سارم بولا، ہو جانے دو کنجوس آدمی، تمہارے پاس کپڑوں کی کمی ہے کیا؟ سارا نے اسے چھیڑا۔ کپڑوں کی تو خیر کمی نہیں ہے، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو تہمت باندھنے پر مجبور ہو جاؤں گا، سارم نے ہنس کر کہا۔ سارا نے اسی دوسری قمیص دے دی۔ سارم نے وہ قمیص اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ سارا نے وہ چھینٹے دیکھے اور ڈائننگ ٹیبل پر جا کر ایک کرسی پر وہ قمیص لٹکا آئی۔ یہ سب اس شرعی مخلوق کے بارے میں جب ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا اس کا نتیجہ ہے، سارا نے کہا۔ چلو دفع کرو، سارا نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ سب چلتا رہے گا، بھائی تم میری بھوک کا کچھ انتظام کرو۔ بھوک تو خیر مجھے بھی لگنے لگی ہے، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ اوکے میڈم، سارا نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ آپ ذرا ایک ساختہ میرے ساتھ آئیں اور میں آپ کے لیے ابھی پراٹھا بناتی ہوں۔ بنا لیں گی؟ خالہ سجو کو اٹھا دو نا، سارم نے پوچھا۔ نہیں نہیں، آج تمہیں اپنے ہاتھ کا پراٹھا کھلاؤں گی، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ پھر میں ہتھوڑا اور چھنی اپنے پاس رکھ لوں تبھی میں پراٹھا کھا سکوں گا، سارم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہتھوڑا تو چلو سمجھ میں آتا ہے، یہ چھنی کیا ہوتی ہے؟ سارا نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہتھوڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے اور چھنی کے ذریعے کسی سخت چیز کو کاٹا جاتا ہے، میری جاہل بیوی، سارم نے ہنس کر کہا۔ اچھا، خبردار جو مجھے جاہل کہا، میرے نام پر ٹی وی چینل شروع ہونے والا ہے، سارا نے اپنی انگلی اس کی آنکھوں کے سامنے ہلائی۔ چینل تو اس وقت شروع ہوگا نا جب ایم ڈی سارم کی اجازت ہوگی۔ ویسے ظفری پر مجھے حیرت ہے، مجھ سے پوچھے بغیر اس نے تمہیں ایم ڈی بنا دیا، سارا نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ سارم کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ جانے سارم کو اچانک کیا ہوا، وہ سارا کی بات سن کر ایک دم ساکت سا ہو گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اچانک کروڑوں کا چیک آ گیا۔
وہ سارا کا جملہ اس کے دل میں ایک تیر کی طرح اتر گیا۔ سارا کو امید تھی کہ وہ اس جملے کے جواب میں کوئی تیز جواب ضرور دے گا۔ اس کا تیز جواب تو جیسے وہ انجوائے کرنا چاہتی تھی، لیکن ادھر تو کوئی جواب آیا ہی نہیں۔ بس اس نے مڑ کر سارم کو دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے پر خاموش کھڑا تھا اور اسے عجیب انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ارے سارا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے فوراً نظر انداز کیا گیا اور فوراً سے اس کو سنجیدگی کو سارا پہچان گئی۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کہنے لگی، کیا ہوا ہے سارا؟ تم ٹھیک کہتی ہو، ظفر کو واقعی ہی تم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ خیر اب تم کروڑوں کی مالک ہو، تمہارا بھائی اس شہر کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، سارم نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک محرومی تھی۔ اچھا ایک منٹ، سارا یہ کہہ کر تیزی سے بیڈ روم میں چلی گئی اور فوراً ہی واپس پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ لفافے سے چیک نکالتے ہوئے کچن میں آئی اور ماچس جلاتے ہوئے بولی، سارم میں تمہارے اور اپنے درمیان چاندی کی دیوار نہیں آنے دوں گی، میں اس چیک کو ابھی نظر آتش کر دیتی ہوں۔ سارم خدا کی قسم ہے میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر ہمارے درمیان یہ چیزیں آئیں گی تو مجھے یہ چیزیں ہرگز نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے ہو، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے آگ لگائی اور اپنے سرمائے کو جلانے لگی۔ سارم تیزی سے آگے بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ چیک کو نظر آتش کرتی اس کے ہاتھ سے اس نے چیک چپٹ لیا اور کہنے لگا، یہ کیا بے وقوفی ہے، مجھے نہیں چاہیے دولت سارم، مجھے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ سارا نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں تمہیں نہیں چاہیے۔ سارم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ، ہم دوبارہ ایسے نہیں کریں گے، ہمیں ایک دفعہ معاف کر دیں اور ہمارے لیے اب 4 پراٹھے بنا دیں۔ سارم نے مسخرے پن میں کہا، کیا بات ہے تمہاری؟ سارا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا، یہ تم مردوں کو 4 پراٹھے ہی کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ ہر چیز 4، بیویاں بھی 4، پراٹھے بھی 4، ہم تو 4 ہی مانگے ہیں، اب تم کچھ اور کہو گی تو میں 4 بھی مانگ لوں گا۔ سارم نے بڑے معنی خیز لہجے میں کہا، سارم ماروں گی تمہیں اگر فضول باتیں کی تو۔ سارا نے شرماتے ہوئے کہا، ہائے سارا میں نے تمہیں شرماتے ہوئے بڑے عرصے کے بعد دیکھا ہے، یار تم تو اب شرماتی ہی نہیں ہو۔ ویسے ایک بات کہوں، تم شرماتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو۔ اچھا ایک بار پھر شرماؤ نا۔ اچھا بس اب چپ ہو جاؤ، مجھے ناشتہ بنانے دو۔ سارا بہت زیادہ خوش تھی، بس ابھی اسی طرح دونوں ہنستے مسکراتے شگفتہ انداز میں باتیں کر کے ناشتہ کر رہے تھے کہ وہ گھر سے باہر نکل آئے۔ صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا خوشگوار تھی، سورج ابھی اندھیرے میں ہی تھا لیکن چاروں طرف روشنی پھیل رہی تھی۔ یہ دونوں اپنے گھر کے گارڈن میں ٹہلنے لگے۔ ان کے گھر کے چاروں طرف ہریالی تھی، پھولوں کے پودے، سرسبز گھاس تھی۔ سارم سنو، اچانک سارا کو ٹہلتے ٹہلتے کچھ خیال آیا۔ ہاں بولو، سارم نے کہا۔ سارم اس رقم سے کوئی بڑا سا بزنس کیوں نہیں کر لیتے؟ سارا نے تجویز پیش کی۔ کون سی رقم؟ سارم نے پوچھا۔ ارے یہی جو ظفری نے چیک کی صورت میں مجھے دی ہے۔ سارا بولی، نہیں سارا، اس رقم پر میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ تمہاری ہے۔ سارم، اور کیا تم اور میں الگ الگ ہیں؟ سارا نے شکوہ کیا۔ نہیں ہم الگ نہیں ہیں، سارا نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ رقم میرے لیے کسی سانپ سے کم نہیں ہے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر تم نے مجھے اس کو جلانے بھی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے میں یہ ظفر کو واپس کر دیتی ہوں، سارا نے اطمینان سے کہا۔ تمہاری مرضی، سارا نے خوش دلی سے کہا، جو چاہے کرو، بس میں یہی کروں گی، مجھے یہ رقم نہیں چاہیے۔ تم جانتے ہو مجھے پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے جو زندگی تم نے دی ہے میں اس میں بہت زیادہ خوش ہوں اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ سارم جانتا تھا کہ سارا یہ ساری باتیں دل کی گہرائی سے کر رہی ہے۔ میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ سارم واقعی خوش تھا۔ میں بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہیں کیسے زندگی گزاری ہے، لیکن تم میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہو اور تم میرے ساتھ بہت زیادہ خوش ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں ایک جھونپڑے میں بھی رہتا تو تم میرے ساتھ بہت خوش رہتی۔ او مائی گاڈ، سارم تمہارا جواب نہیں۔ سارا نے تالی بجائی۔ کیوں کیا ہوا؟ سارم نے وضاحت چاہی۔ میں تمہاری یادداشت کو بہت اچھا سمجھتی تھی۔ سارا نے پھر اس کو الجھا دیا۔ کیا مطلب؟ سارا نے سوالیہ نظروں سے کہا، تمہیں تو اپنے ڈرامہ سیریل کے سارے مکالمے یاد ہیں۔ واہ کیا فرفر سنائے ہیں۔ سارا کا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ سارم نے آگے بڑھ کر اس کے ریشمی بال اپنی مٹھی میں بھر لیے۔ جاتی کہاں ہو بھوتنی؟ سارم میرا بازو چھوڑو، بال چھوڑو میرے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ اب تم ذرا گھر میں چلو، میں تمہیں ابھی معافی دیتا ہوں اچھی طرح۔ سارم نے اس کے بال پکڑے اسے بیڈ روم میں لے کر آیا اور پھر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ سارا نے اسی شام ظفر مراد کو اپنے گھر بلایا اور وہ چیک واپس کر دیا۔ کیوں سارا باجی؟ ظفر مراد نے چیک کو دیکھ کر کہا، بات یہ ہے میرے بھائی کہ اتنے ڈھیر سارے پیسوں کا میں کیا کروں گی، خواہ مخواہ ڈاکو میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ وہ ہنس کر بولی، سارا باجی پلیز مذاق مت کریں۔ ظفر مراد سنجیدہ ہو کر بولا، سارا بھائی آپ ہی سمجھائیں انہیں،
نہیں ظفر، یہ تم بہن بھائی کا معاملہ ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ سارم نے اپنا دامن صاف کر لیا۔ سارا باجی، یہ آپ کا حق ہے، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ وہ حق ہے جو آپ کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ڈیڈی کا ہولڈ تھا، میں ان کے سامنے بے بس تھا۔ اب میں بااختیار ہوں اور اپنی خوشی سے آپ کی جائیداد آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ چیک کی صورت میں دینے کا یہی مقصد تھا کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں۔ ظفر نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اچھا ظفری، پھر ایسا کرو، اس رقم کو میری طرف سے بزنس میں لگا دو، بلکہ یوں کرو کہ تم میرے نام سے ایک چھوٹا سا ٹی وی چینل شروع کر دو، یہ رقم میں اس میں لگا دو، میں اپنا بزنس پارٹنر بنا لوں گی۔ سارا نے بڑی سنجیدگی سے تجویز پیش کی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کا دل دکھے۔ ظفر مراد کو یہ بات پسند آئی اور وہ بولا، ٹھیک ہے باجی، ایسا ہو سکتا ہے، یہ کافی سرمایہ ہے، اس سرمایہ سے آپ کی طرف سے ٹی وی چینل بن جائے گا اور پھر سارم بھائی اس چینل کو خود ہی چلا لیں گے۔ ہاں ظفر، ایک اور بات، سارا نے انگلی اٹھا کر کہا۔ جی جی باجی بتائیں۔ سارا ٹی وی کو کوئی عہدیدار نہیں بننا چاہتے، یہ کہتے ہی اس نے ایک بار پھر سے نئی بات چھیڑی۔ سارا نے بات شروع کی۔ ظفر مراد نے فوراً سمجھ لیا کہ سارم اس سرمایہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی عہدہ۔ تب اس نے سوچ کر ایک تجویز پیش کی، پھر سارا باجی ایک کام کرتے ہیں، تمام تفریحی پروگرام کا معاہدہ سارم بھائی کر لیتے ہیں، یہ اپنی تیار کردہ ڈرامہ سیریل کہیں اور بھی تو چلائیں گے نا، تو وہ سارا ٹی وی کو ہی دے دیں، ہم ان کو منہ مانگے پیسے دے دیں گے، مجھے منظور ہے۔ اس سے پہلے کہ سارا کچھ کہتی، سارا نے خوشی سے تجویز قبول کر لی۔ وہ اپنی محنت سے کمائے گا، اپنی مرضی سے کام کرے گا، سسرال کا اس پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ سارا کے باپ بھائی سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لینی، جو کرنا ہے اپنی قوت بازو سے کرنا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کو یہ کہے کہ اپنی بیوی کے پیسے پر عیش کر رہا ہے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ سارا خوش تھی، یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ ظفر بھی بہت خوش تھا۔ سارم اپنی جگہ مطمئن تھا۔ ظفر کے جانے کے بعد اسرار گھر آ گیا۔ آج پیر تھا، کل منگل کی رات تھی، بابا نے یہاں آ کر ڈیرا ڈالنا تھا اور وہ کل کا پروگرام بتانے آیا تھا۔ میں کل رات بابا کے ساتھ سیدھا قبرستان جاؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں آئیں گے۔ بابا جی نے کہا ہے سارم کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ باہر سے اوپر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میں ایسا کرتا ہوں، اوپر جانے کے لیے ایک دروازہ باہر کی جانب بھی ہے، میں وہ دروازہ کھول دیتا ہوں اور تم اور بابا تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھ لینا، جب چاہے چھوٹے گیٹ سے آ جایا کرنا، وہ تم لوگوں کو کھلا ہی ملے گا۔ سارا نے کہا، اگر آپ چھوٹے گیٹ میں تالا ڈال کر چابی مجھے دے دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اسرار بولا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سارا نے کہا، ہاں یہ بتاؤ، بابا 7 دن یہیں رہیں گے، ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ بابا جی وظیفے کے دوران خاص کھانا کھاتے ہیں، آپ کھانے کی فکر مت کریں۔ اور تمہارے کھانے کا کیا ہوگا؟ سارا نے دوبارہ پوچھا۔ میں مستقل بابا جی کے ساتھ رہوں گا، میں اپنے کھانے کا خود بندوبست کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اسرار نے اس کو ہر فکر سے آزاد کر دیا۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بابا کا راستہ بالکل الگ ہو گیا تھا، وہ دونوں اب اس گھر کے باہر ہی رہیں گے۔ گھر کے اندر ان کی آمد و رفت ہوتی تو سارا کو پریشانی لاحق تھی، کیونکہ سارا اس بندے کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ سارا نے زینے کے بیرونی دروازے اور اوپر کے چھوٹے والے گیٹ کی چابیاں اسرار کے حوالے کر دیں اور لاؤنج میں کھلنے والے زینے کے دروازے پر ایک مقفل لگا دیا۔ اب گھر سے کوئی بھی باہر سے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اسرار کے جانے کے بعد سارم مین گیٹ پر اس کو چھوڑنے آیا۔ اسرار جاتے ہوئے بولا، ہاں سارم بھائی، ایک بات اور کہنی تھی۔ وہ کیا؟ سارم نے پوچھا۔ بابا جی نے آپ کو مبارکباد بھجوائی ہے، اسرار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس چیز کی؟ سارم کو سمجھ نہیں آئی۔ 7 سال کے بعد آپ کو جو زبردست خوشی ملی ہے، اس بات کی، اسرار نے ڈھکے چھپے انداز میں کہا۔ سارم کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ خوشی کی خبر بابا جی تک کس طرح پہنچی۔ اس نے کچھ سوچ کر پوچھا، بابا کو یہ خبر کس نے دی؟ مجھے نہیں معلوم، اسرار نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم نے نہیں دی؟ سارم بولا، نہیں، میں نے کیسے بتانا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، میں نے تو بابا جی کی زبانی سنی ہے۔ اچھا، خیریت ہے؟ سارم نے اسرار کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اسرار حیرت زدہ چھوڑ کر اس کو رخصت ہو گیا۔ سارم سوچتا ہی رہ گیا کہ آخر اندر کی کیا بات ہے، بابا تک یہ خبر کس طرح پہنچی۔ اسے شبہ تھا کہ یہ خبر اسے اسرار کے ذریعے ملی ہوگی، کیونکہ اسرار نے یہ خبر اپنے دوست جبار کو سنا دی تھی۔ ہو سکتا ہے بھابھی سے اس کو یہ خبر ملی ہو، لیکن اس نے یہ خبر بابا کی زبانی سنی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بابا بڑے کمال کے آدمی تھے۔ بابا کمبل پر اس کا اعتقاد اور 2 گنا بڑھ گیا۔ جادو ٹونے کے ماہر تھے وہ، اور بابا کا جادو اس کے سر پر چڑھ کر بولنے لگا۔ قبرستان میں گہرا اندھیرا تھا۔ بابا کمبل ایک دوسرے سے جڑی قبروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ان پر چڑھتا، کبھی پھلانگتا،
کبھی چھوٹی ٹارچ دبائے ہوئے آگے بڑھتا، اسرار اس کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن بابا کمبل جس تیزی سے قبروں پر چڑھتا اترتا کسی نامعلوم سمت کو جا رہا تھا، اسرار باوجود کوشش کے اس کے ساتھ نہیں چل پا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، اگرچہ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن بیک وقت قبروں سے بابا کو نظر آنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کئی دفعہ وہ گرتے گرتے بچا، اسے خدشہ تھا کہ کہیں کسی ٹوٹی ہوئی قبر میں اس کا پاؤں نہ پھنس جائے۔ وہ اس تصور سے کانپ جاتا تھا۔ بابا کمبل کے ساتھ رہ کر اسے عجیب و غریب تجربات سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ اب وہ جان گیا تھا کہ کالا علم سیکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اپنی ذات کی نفی کر کے شیطان کی ذات میں ضمن ہونا پڑتا ہے، اور وہی کام کرنا پڑتا ہے جس کو سوچ کر روح ٹھٹر کر رہ جاتی ہے۔ چلتے چلتے اچانک اسرار کو احساس ہوا کہ بابا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ رات کے 11 کا عمل تھا، اندھیری رات تھی، قبرستان کا سناٹا تھا، دور دور تک دھوئیں کی صورت میں قبریں ہی قبریں تھیں۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رہ گیا۔ روشنی زمین پر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کسی قبر پر کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے نیچے اترا، پھر اس نے ایک طرف کھڑے ہو کر چاروں طرف ٹارچ گھمائی۔ ٹارچ کی محدود روشنی سے اسے آس پاس کی چند قبروں کے حال کے سوا اور کچھ نہیں نظر آیا۔ بابا جی، اسرار نے سہم کر آواز لگائی۔ ہاں کیا ہے؟ اچانک ایک درخت آواز سنائی دی۔ پھر جیسے اس نے ٹارچ اس طرف کی، بابا کمبل نزدیکی ایک درخت کے پیچھے سے نکلا۔ اس نے اسرار کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ماری، انتہائی سخت لہجے میں بولا، ڈرتا کیوں ہے؟ ادھر آ جا۔ اسرار قبروں کا خیال کیے بنا تیزی سے قبریں پھلانگتا ہوا بابا کمبل کے پاس پہنچ گیا۔ اس طرح ڈرے گا تو کام کیسے چلے گا؟ بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں بابا، میں ڈر نہیں رہا تھا، آپ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں پوچھ رہا تھا۔ بابا کمبل نے اسے مزید کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے ایک پختہ قبر پر بیٹھ گیا۔ اس قبر کے ساتھ ہی ایک نیم کا چھوٹا سا درخت تھا۔ اسرار بابا کمبل کے ساتھ ہی پرچمان ہو گیا۔ دلگیر او دلگیر، اچانک بابا کمبل نے اونچی آواز لگائی، کدھر ہے تو؟ آ گیا بابا، آ گیا۔ فوراً کچھ فاصلے سے ایک مدبانہ آواز آئی۔ چند لمحوں میں ایک سایہ ان کے نزدیک آ گیا۔ بابا کمبل نے فوراً ٹارچ بجھا دی۔ اسرار نے بابا کی تلقین کی، بابا کیسے ہو؟ وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندھیرے میں اس کی شکل واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں دلگیر، کیا کیا تو نے؟ بابا نے اس کی مزاج پرسی کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے مطلب کی بات کی۔ بابا، ہڈیا تیار ہے، اس نے بڑی فرما برداری سے کہا۔